حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا فصیح و بلیغ واعظ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا خدا کو نہ بھایا، اور حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت خضر سے ملاقات کا شوق ظاہر ہوا اور خدا سے اجازت لے کر حضرت خضر کو ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خدا نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پا لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے علم سے میں بھی کچھ مستفیض ہوں۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے جو آپ ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کے لیے رہنے دیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میں چاہے جو کچھ بھی کروں آپ میری کسی بات میں دخل نہ دیں گے۔ فرمایا منظور ہے۔ آپ ساتھ رہنے لگے اور ایک روز دونوں چلے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے حضرت خضر کو پہچان کر مفت بٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیب دار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ کر بول اٹھے کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب شخص کی جس سے بٹھایا بھی ہمیں مفت میں آپ نے کشتی بھی توڑ دی۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے موسیٰ میں نہ کہتا تھا کہ آپ نہ صبر کر سکیں گے اور میری باتوں میں آپ دخل نہیں دیجیے گا، دخل دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آئندہ محتاط رہوں گا۔ پھر چلے تو رستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے اے خضر یہ تم نے کیا کیا ہے، ایک بچے کو مار ڈالا۔ خضر بولے موسیٰ پھر آپ بولے جا رہے ہیں، میرا اور آپ کے ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ایک بار اور موقع دے دیجئے، اب اگر میں بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کے باشندوں نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو کھانا تک نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوط سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے تو اتنے بخیل ہیں اور کھانا تک دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ خضر اس قدر شفقت پر اتر آئے ہیں، ان کی گرنے والی دیواریں قائم کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے کہ اے خضر اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے کھڑا کر دینے کی آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت کام کر دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے موسیٰ بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جائیے۔ جو میں نے کشتی کو توڑا تھا اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی پر زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا، میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو وہ غریب کی ساری کشتی چھین لی جاتی۔ اور جو لڑکا کو میں نے مار ڈالا اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور یہ لڑکا میں ڈرا کے بڑا ہو کر کے کافر نکلے گا، میں اس لیے ڈر گیا کہ یہ بڑا ہو کر کے کافر نکلے گا، اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے نہ پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ اس سے بہتر لڑکا دے۔
میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لڑکا دے، اور اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنہ سے محفوظ رہے۔ اور جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور باپ ان کا بڑا صالح تھا، نیک تھا، جو رب کی یہ مرضی تھی، جو رب کی مرضی تھی دونوں بچے جوان ہو جائے۔ یہ ان کے باپ کی مرضی تھی کہ جب دونوں بچے جوان ہو جائے اور اپنا خزانہ آپ نکال لے، اور یہ تھی ان کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔ دین کی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن ہوگا یا کافر۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کر لے خدا ویسے ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر کے یوں فرمایا پس ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارادہ کے مطابق ان دونوں کے ان سے بہتر بچہ عطا فرما دیا۔